کہتے ہیں. عقیدے میں کہتے ہیں تقلید حرام ہے. جو بنیاد ہے اس میں حرام ہے, جڑ میں حرام ہے اور شاخوں پہ پھدک رہے ہیں. اور جو نہیں تقلید کرتے ان کو گمراہ اور گمراہ گر کہا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے, آپ سوچئے کہ حق کہاں ہے. کتاب و سنت کے علاوہ بھی کہیں حق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز موجود تھی؟ ظاہر سی بات ہے قطعاً نہیں تھی. کوئی بھی صحابی اگر فتویٰ دیتے تھے, کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے اور دوسرے صحابی ان کے خلاف مسئلہ بیان کرتے اور اس کے مقابلے میں دلیل لاتے تو فوراً وہ رجوع کر لیا کرتے تھے. یہی ان کا جذبہ تھا. وہی جذبہ آج بھی ہونا چاہیے. لیکن آج پوری امت کو شیطان نے ایک جھنجھنا پکڑا دیا ہے. کیا اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عالم, وہی قرآن کے سمجھنے والے ہم کہاں سمجھ پائیں گے؟ قرآن بہت مشکل نہیں ہے. دروس قرآن کو لوگ آج فتنہ کہتے ہیں. فتنہ کہتے ہیں کہ دراصل قرآن فتنہ علیہ باللہ. انسانی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب یہ ذکر ہے, اصلی ذکر ہے. اللہ کی جو بھیجی ہوئی کتاب ہے اس کو فتنہ کہا جا رہا ہے, پھر اس لیے فتنہ پھیل رہا ہے. آپ یقین مانیے ابھی بہت دن نہیں گزرے ہیں, لکھنؤ میں رجب گنج ایک محلہ ہے, وہاں ایک مسجد بھی چھپر ڈال کر کے ہم لوگوں نے بنا لی ہے الحمدللہ. نئے اہل حدیث ہوئے, ان کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے, مغرب کی نماز تھی, آمین زور سے کہہ دی. امام صاحب نے دوسری رکعت پہ سلام پھیر دیا. لقمہ لوگوں نے دیا, نہیں قبول کیا, دوسرا سلام پھیر کے دم لیا, پھر فوراً نہیں کھڑے ہوئے, 3 رکعتیں پڑھی پھر سے. یہ ان کا مسئلہ ہے. پھر سے 3 رکعتیں پڑھی اور جب دوسری نماز کا سلام پھیرا تو چھوٹتے ہی کہتے ہیں بھائی دیکھیے آپ لوگ زور سے آمین نہ کہا کیجیے, بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے نماز میں. آمین سے تو یاد آ جانا چاہیے کہ اسی رکعت میں آمین کہی گئی ہے, ہم سلام کیوں پھیرے, 3 رکعت والی نماز ہے. تو کہا بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. بحث چھڑ گئی, مسجد سے باہر لوگ آئے اور لوگوں نے کہنا شروع کیا احناف نے کہ اہل حدیثوں سے کہ بھائی دیکھو آپ لوگ ہماری مسجد میں آئے نماز پڑھنے, لیکن آپ کو ہمارے عقائد کے مطابق نماز پڑھنی پڑے گی. عقائد کے مطابق نماز پڑھنی پڑے گی. انہوں نے کہا بھائی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو کہا ہماری مسجد میں نہ آئیے. ہم نے ایک سال نئے اہل حدیث ہوئے تھے, ان کے گھر میں نماز پڑھنی شروع کی. پھر اللہ نے وہی قریب میں زمین دلا دی, اب چھپر ڈال کے نماز پڑھ رہے, جمعہ جمعہ سب. وہی کا واقعہ حسین آباد کا, ابھی چند مہینہ پہلے کا, مغربی کی نماز تھی. ایک نئے اہل حدیث نے آمین کہہ دی. درس ہمارا ہوتا ہے وہاں ہر جمعرات کو. امام صاحب نے نیت توڑی. تاریخ کا پہلا واقعہ, مسجد میں بیٹھے, تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. شاید آپ نے کسی بریلوی کے بارے میں بھی ایسا نہ سنا ہو. بریلوی بھی مسجد سے جب نکالتے ہیں, جب نماز پڑھ لیتے ہیں تب دھکا دیتے ہیں اور دھلتے اٹھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. امام نے نماز توڑی, سورہ فاتحہ ختم کر چکا تھا امام, نماز توڑی, اس نوجوان کو مسجد سے دھکا دے کر کے باہر نکالا. اس کے بعد دوبارہ نماز شروع کی. آپ دیکھیے آمین سے چڑھتا کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے کہ ما حسدتکم الیہود ما حسدتکم السلام والتامین. یہودی جتنا حسد تم سے سلام اور آمین پہ کرتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں کرتے ہیں. سلام زور سے ہم کہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اسی کے ساتھ آمین کا ذکر ہے, اس کو بھی زور سے کہیں گے. اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ آمین سے چڑھنا کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دلیل ہے جب سنیں گے تبھی چڑھیں گے, اور ہم بلند آواز سے کہیں گے تبھی سنیں گے. جب بلند آواز سے کہیں گے نہیں تو وہ سنیں گے کیسے, چڑھیں گے کیسے؟ تو اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح کیسے ہوگا؟ اور آپ کا فرمان صادق ہے, سچ. صادق و مصدوق کا قول ہے کہ حسد کرتے ہیں آمین سے جتنا اور سلام سے جتنا, کسی اور چیز سے وہ حسد نہیں کرتے ہیں. اور آج وہی روش ہے امت کی, ایک عظیم گروہ کی آج وہی روش ہے. دھکے دے کر کے باہر نکالو. کیوں؟ اس لیے کہ آمین کہیے, فرشتے روک دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں, ان کے اعضائے وضو چمک اور دمک رہے ہیں. آپ نے فرمایا حدیث میں یاتون غرا محجلین, پچ کلیانی گھوڑے کی طرح سے آئے گی میری امت, اور میں پہچانوں گا اعضائے وضو کی روشنی سے چمک دمک رہے ہوں گے اعضائے وضو. ایسا نہیں ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, نماز بہت نمازیں پڑھتے ہیں لوگ, اور اسی لیے پیشانیاں چمک رہی ہوں گی. آپ پہچانیں گے روک کیوں رہے ہو, جو میری امت کے لوگ ہیں. آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک,
آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نت نئی بدعتیں ایجاد کی تھی، اور جب آپ کو بتایا جائے گا، یہاں علم غیب کی بھی نفی ہو رہی ہے، آپ کو نہیں معلوم، تو آپ کہیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل دینی او غیر بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے، ہٹا دو میرے سامنے سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب ایک بدعت، جب ایک سنت چھوٹتی ہے تو اس کی جگہ پہ کئی بدعتیں آ جاتی ہیں۔ سنت چھوٹے گی تو بدعت ضرور آئے گی۔ تو یہ میں نے عرض کیا، ایک جھنجھنا پکڑا دیا، اتنے بڑے عالم کا فرمان ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ بھی ایک بجا رہے لوگ، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ ثواب ہی کا تو کام ہے۔ وہ ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے جس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو؟ نماز 5 وقت کی فرض ہے، پہلے 50 وقت کی تھی، سبھی اس کو مانتے ہیں، حنفی کیا، شافعی کیا، مالکی کیا، حنبلی کیا، اہل حدیث سبھی 50 وقت کی تھی پہلے، اللہ نے فرض کی تھی معراج میں، اور بعد میں اللہ نے 5 وقت کی نماز کر دی۔ اب اگر کوئی کہ ہم تو 50 وقت کی پڑھیں گے، کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی صحیح۔ اور کوئی کہے بھائی نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہے گا یہ کیا حرج ہے بھائی اس میں؟ یہ تو ثواب کا کام ہے، نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، کہیں شیطان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ آج وہی چیز ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی دلیل کیا ہے؟ کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے شریعت وہی ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز شریعت نہیں ہو سکتی ہے، اور شریعت کتاب و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز شریعت بننے کی متعامل نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔